اربوریا کی جادوئی سلطنت میں ایک نوجوان شہزادی لیورا رہتی تھی۔ دیگر شاہی افراد کے برعکس شہزادی لیورا کا جانوروں کے ساتھ خاص رشتہ تھا۔ وہ ان سے بات کر سکتی تھی، ان کی ضروریات کو سمجھ سکتی تھی اور اکثر اپنے دن شاہی باغات میں مختلف جانداروں کے درمیان گزارتی تھی۔ ایک دن محل کے قریب جنگل میں گھومتے ہوئے شہزادی لیورا نے ایک آواز سنی۔ آواز کے پیچھے چلتے ہوئے اس نے دیکھا کہ ایک زرافہ گھنے کانٹوں میں پھنس گیا ہے۔ زرافے کی سنہری آنکھیں خوف سے بھری ہوئی تھیں۔ پریشان نہ ہو میرے دوست، میں تمہاری مدد کروں گی، شہزادی لیورا نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ اس نے احتیاط سے کانٹوں کو ہٹانا شروع کیا۔ اس کے نازک ہاتھ تیزی اور نرمی سے کام کر رہے تھے۔ ہر کانٹا جو وہ ہٹاتی زرافہ سکون محسوس کرتا۔ کچھ دیر بعد زرافہ آزاد ہو گیا۔ وہ کھڑا ہوا۔ لیورا اسے بہت اونچا لیکن اپنی لمبی گردن کو شکر گزاری کے طور پر جھکا دیا۔ شکریہ شہزادی، زرافے نے گہری اور نرم آواز میں کہا۔ میرا نام رافیقی ہے۔ میں اپنے دوستوں سے الگ ہو گیا تھا اور اس جنگل میں کھو گیا۔ لیورا نے کہا، رافیقی، کیوں نہ تم میرے ساتھ محل چلو؟ تم وہاں تب تک رہ سکتے ہو جب تک ہم تمہارے دوستوں کو تلاش نہ کر لیں۔ رافیقی مان گیا اور وہ دونوں محل کی طرف چل پڑے، جسے دیکھ کر ہر گزرنے والا حیران ہو رہا تھا۔ لیورا نے رافیقی کا تعارف اپنے والدین بادشاہ اور ملکہ سے کروایا، جنہوں نے زرافے کا گرمجوشی سے استقبال کیا۔ دن گزرتے گئے اور رافیقی اور لیورا الگ نہ ہونے والے دوست بن گئے۔ وہ دونوں مل کر سلطنت کی سیر کرتے، جنگل میں گھومتے۔ لیورا رافیقی کی پیٹھ پر بیٹھ کر اپنی سلطنت کا نظارہ کرتی۔ رافیقی اپنی لمبی گردن اور تیز نگاہوں سے لیورا کو خطرات کا پتہ چلانے اور مشکلات کا حل ڈھونڈنے میں مدد کرتا۔ ایک دن خبر آئی کہ ایک خوفناک ڈریگن سلطنت کی سرحدوں کے قریب دیکھا گیا ہے۔ قریبی گاؤں والے اس سے بہت خوفزدہ تھے اور مدد چاہتے تھے۔ بغیر کسی ڈر کے لیورا اور رافیقی ڈریگن کو تلاش کرنے نکل پڑے۔ لمبے سفر کے بعد انہوں نے ڈریگن کو ایک گہری غار میں پایا۔ لیورا اپنی جانوروں سے بات کرنے کی صلاحیت کے ساتھ بنا کسی خوف کے ڈریگن کے سامنے گئی۔ تم ہمارے گاؤں پر حملہ کیوں کر رہے ہو؟ اس نے پوچھا۔ ڈریگن اس کی بہادری اور مہربانی پر حیران ہو کر بتایا کہ وہ بدنیتی سے حملہ نہیں کر رہا تھا۔ اسے ایک بری جادوگر نے اپنے گھر سے بے دخل کر دیا اور وہ صرف زندہ رہنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ڈریگن کا نام ڈراکو تھا اور وہ زیادہ تنہا اور خوفزدہ تھا۔ اپنے دماغ میں ایک منصوبہ بناتے ہوئے لیورا نے ڈراکو سے کہا کہ وہ ان کے ساتھ شامل ہو جائے۔ وہ مل کر جادوگر کا سامنا کریں گے اور ڈراکو کے گھر کو واپس لائیں گے۔ رافیقی کی تیزی اور بلندی، لیورا کی عقل مندی اور ڈراکو کی طاقت کے ساتھ وہ ایک طاقتور ٹیم بن گئے۔ انہوں نے جادوگر کی پناہ گاہ کا سفر کیا اور ایک سخت لڑائی کے بعد انہوں نے اس جادوگر کو شکست دے دی۔ جادوگر بھاگ گیا اور کبھی واپس نہ آیا اور ڈراکو کا گھر بحال ہو گیا۔ ان کی مدد کے لیے شکر گزار ڈراکو نے اپنی پوری زندگی کے لیے اربوریا کی حفاظت کا وعدہ کیا۔ محل میں ہیرو کی حیثیت سے واپسی پر لیورا، رافیقی اور ڈراکو کا پوری سلطنت نے جشن منایا۔ شہزادی اور زرافے کے درمیان رشتے نے نہ صرف ایک دوست کو بچایا بلکہ ایسے اتحاد بھی قائم کیے جو نسلوں تک اربوریا کی حفاظت کریں گے۔ اور اس طرح شہزادی لیورا، اس کا وفادار دوست رافیقی اور بہادر ڈریگن ڈراکو امن و سکون سے رہتے رہے، اپنی محبوب سلطنت کی حفاظت کرتے رہے اور دنیا کو دوستی اور بہادری کی طاقت سکھاتے رہے۔
Subscribe my channel and press the bell icon for princess and fairy tales.